الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواہ البخاری. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین حضرات، آج کے درس میں جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی ان تمام حدیثوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں پچھنا لگواتا ہے، سنگی لگواتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ پچھنا کہتے کس کو ہے، جس کو عربی میں حجامہ کہا جاتا ہے. عربی میں حجامہ کہا جاتا ہے اور حدیث میں بھی اس کو حجامہ سے موسوم کیا گیا ہے. دراصل یہ پچھنا یا سینگی ایک پرانے زمانے میں اور ابھی بھی علاج کا ایک طریقہ رہا ہے، اور اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پیٹھ میں درد ہے، کولہے میں درد ہے، سینے میں درد ہے، تو پرانے زمانے میں خاص طور سے اور اس زمانے میں بھی اگر آپ شہروں میں جائیں گے تو پچھنے کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. تو آدمی پرانے زمانے میں منہ کے ذریعے، اور اس زمانے میں بہت ساری مشینیں آ گئی ہیں، ان مشینوں کے ذریعے یا کہ سوئی کے ذریعے جہاں پہ درد ہوتا ہے وہاں سے خون نکالا جاتا ہے، اور پہلے منہ سے نکالا جاتا تھا. اسی کا نام حجامہ ہے، یا اس کو اردو میں سینگی یا کہ پچھنا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں پچھنا لگاتا ہے یا لگواتا ہے تو آیا اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی حدیثیں مروی ہیں. پہلی طرح کی حدیثیں وہ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں یا ایک احرام کی حالت میں اگر کوئی آدمی پچھنا لگاتا ہے یا لگواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دوسری طرح کی حدیثیں وہ ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزہ دار پچھنا لگواتا ہے یا لگاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اہل علم نے یہ کہا کہ صحیح بات یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی پچھنا لگاتا ہے یا لگواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگانے سے یا لگوانے سے منع کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پتہ یہ چلا کہ وہ حدیثیں جس میں منع کیا گیا ہے وہ حدیثیں منسوخ ہے، اور جس میں اجازت دی گئی ہے وہ حدیثیں کیا ہے؟ ناسخ ہے. اس لیے اب جن حدیثوں پر عمل کیا جائے گا وہ حدیثیں وہ ہیں جس میں اس بات کی اجازت موجود ہے یا رخصت موجود ہے کہ روزہ دار یا محرم اگر پچھنا لگاتا ہے یا لگواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب آئیے، لیکن ایک اور بات ہے، اہل علم اس طرف بھی گئے ہیں کہ پچھنا لگوانے کے بعد دیکھا جائے گا کہ روزہ دار کے جسم میں کمزوری لاحق ہوتی یا نہیں لاحق ہوتی ہے. اگر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے تو پھر ایسی صورت میں روزے کی حالت میں پچھنا نہیں لگوانا چاہیے. لیکن اگر روزہ ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہے اور بہت زیادہ روزہ دار کے جسم میں پچھنا لگوانے سے کمزوری لاحق نہیں ہوتی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اس تعلق سے تین حدیثیں ہیں، تینوں حدیثوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے. اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اور احرام کی حالت میں پچھنا لگوایا. چنانچہ ہم اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری جو حدیث ہے وہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے.
کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی علی رجل بالبقیع وهو يحتجم فی رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم۔ شداد بن اوس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع جگہ کا نام ہے، اور آج بھی مدینہ میں بقیع نام کا قبرستان ہے جو مسجد نبی کے بالکل قریب میں ہے، اور پرانے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پورے علاقے کو بقیع کہا جاتا تھا۔ آج اب بھی جائیں گے عمرہ کرنے، حج کرنے جائیں گے اور مدینہ جائیں گے تو آپ بقیع جو قبرستان ہے اور بقیع کا جو علاقہ ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ خیر، شداد بن اوس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لائے جو رمضان میں پچھنے لگوا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینگی پچھنے لگانے اور لگوانے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ سینگی لگوانے والے کا تو ٹوٹ جائے گا، لگانے والے کا کیوں ٹوٹ جائے گا؟ میں نے پہلے ہی بتلایا کہ پرانے زمانے میں جو پچھنا لگایا جاتا تھا اور جو جسم سے خون کھینچا جاتا تھا وہ منہ کے ذریعے کھینچا جاتا تھا، تو خدشہ اس بات کا ہوتا تھا کہ جو سینگی لگا رہا ہے تو جب خون چوسے گا، خون منہ میں چوسے گا تو کچھ قطرہ ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں، منہ میں چلا جائے، اس لیے اس کا روزہ کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ آخری جو حدیث ہے پچھنے کے حوالے سے، اس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اول ما کرہت الحجامۃ للصائم ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم فمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامۃ للصائم وکان انس یحتجم وهو صائم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے روزہ دار کے لیے سینگی لگوانا اس لیے مکروہ ہوئی کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی لگانے والے کا بھی اور لگانے والے کا بھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے سینگی لگوانے کی رخصت دے دی، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں سینگی لگواتے تھے۔ اس حدیث سے واضح طور پہ یہ پتہ چلتا تھا کہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوانے سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے اس کی اجازت دے دی۔ پتہ یہ چلا کہ اب جس حکم پہ عمل کیا جائے گا وہ یہ کہ روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا جا سکتا ہے، سینگی لگوائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ روزے دار اگر پچھنا لگواتا ہے تو اس سے اس کے جسم میں کمزوری لاحق ہوتی ہے یا نہیں لاحق ہوتی ہے۔ اگر جسم میں کمزوری لاحق ہوتی ہے اور روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے تو بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پچھنا نہ لگوایا جائے۔ لیکن پچھنا لگوانے سے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کی کمزوری لاحق نہیں ہوتی ہے، تو پھر روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق روزہ رکھنے اور روزے کے مسائل اور احکام کو سمجھنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔